کہاں تک سنوگے، کہاں تک سناؤں اپنی کہانی۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالی خیر خیریت سے ہوں گے، اور مجھے بھی یاد کیا ہی ہوگا کسی نہ کسی نے۔ تو ایک میری پیاری سسٹر کہہ رہی ہیں ان کا مانے کے بعد اب ویڈیو ڈالنا چھوڑ دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں سسٹر، یا ایسی بات ہے، شاید ایسی بات ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے انکم کی ضرورت نہیں ہے یا میری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ اس دن میں اچانک میرا دل کیا کہ بھابھی کے گھر جاؤں۔ بھابھی کی بھتیجی کی شادی تھی، جہاں پہ میری بچیاں رہتی ہیں، وہی بھابھی جہاں میں جاتی ہوتی ہوں۔ مطلب میری خالہ کی بیٹی میری بھابھی ہے، جو نیو سبسکرائبر ہے ان کو بتا رہی ہوں، اور میری خالہ کی پوتی کی شادی تھی۔ تو اچانک میرا دل کیا، میں نے تیاری کی، اور زندگی میں پہلی دفعہ میں نے رائڈ لگائی ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں باتیں کرتی ہوں سچی اور کھری، میں سچی بات بتاتی ہوں، یہ شو آف نہیں کرتی کہ بڑی بھی ہم امیر ہیں، یہ وہ، ایسی کوئی بات نہیں، ہم امیر ہو کے بھی امیر نہیں ہیں۔ تو یہ رائڈ لگائی 2000 روپے کی لگی تھی، تو عصر کے ٹائم سے لگائی تھی، اور میں مغرب کے بعد پہنچی تھی بھابھی کے گھر۔ بہت دل کر رہا تھا، میں نے کہا کل بھی تو جانا ہے، تو چلو آج سے ہی جلدی بیگ میں کپڑے ڈالے شادی کے لیے، ضروری جو پہننے تھے جنت کے اپنے، اور خوشی بھی تھی کہ وہاں پہ اپنے بچوں سے ملوں گی، اور ملی بھی، اور اس شادی کو میں نے خوب انجوائے بھی کیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور ویڈیو نہیں ڈال سکی کہ سب کے ساتھ تھی، اور وہاں کا نیٹ نہیں چلتا تھا۔ وہاں پہ میں نے ڈھولکی کا ایک کلپ ڈالا، جو کہ پچھلی ویڈیو ہے، آپ لوگوں میں سے تھوڑے سے بندوں نے دیکھا ہے، میں نے تو وائی ٹی کو کھول کے بھی نہیں دیکھا، صرف اس لیے کہ مطلب میرا دل پریشان ہوتا ہے دیکھ کر کے میرا چینل بالکل ڈیڈ ہو رہا ہے، اور چینل کی مجھے سخت ضرورت ہے، یقین کریں۔ جو بھی کوئی نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتا ہوا جائے، میرا بھلا ہو جائے گا۔ تو آج واپس آئی ہوں، واپس اس طرح آئی ہوں کہ آنا تو میں نے اکیلے ہی تھا، جیسے میں ہمیشہ اکیلے واپس آتی تھی، پرائیویٹ آ جاتی، لیکن میری جو خالہ کی ایک بیٹی ہے نا، وہ باہر ہوتی ہے، وہ آئی تھی باہر سعودیہ سے شادی پہ، تو میرے ہسبینڈ کی وہ مطلب بہن بنی ہوئی ہیں، تو انہوں نے ہمارا رشتہ بھی تقریباً کروایا تھا، تو وہ ان سے ملنے میرے ہسبینڈ نے آنا تھا۔ وہ تھوڑے دنوں کے لیے آئی تھی باجی جو ہیں، تو وہ یہ کلپ میں نے ڈالا تھا پچھلی دفعہ۔ اچھا، تو وہ ان کو ملنے میرے ہسبینڈ نے آنا تھا، تو اس بہانے سے چلو میں نے کہا چلو میں بھی واپس چلی جاتی ہوں ہسبینڈ کے ساتھ، سکون سے۔ اٹیچی بھی ہے کپڑوں کا، شاپر بھی ہے، بچی بھی ہے چھوٹی سی، لیکن ایک زیادتی ہو گئی ہے، میرے ہسبینڈ کر گئے ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے 2-3 دن پہلے گاڑی لیا، لیکن مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ اب میرا دل اس بات پہ کافی دکھ ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو یہ بات کیسی لگے گی، لیکن دکھ ہے۔ انہوں نے مجھے صرف اس لیے نہیں بتائی، اگر میں نے بتا دیا کہ میں نے گاڑی لی ہے تو یہ مجھے کہے گی کہ مجھے گاڑی پہ لینے آؤ، تو جو کہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں نے تو پرائیویٹ دھکے کھانے ہوتے ہیں نا، بھلے امی کے گھر جاؤں یا بھابھی کے، گاڑی تو میرے نصیب میں نہیں ہے نا، اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کئی تین دن ہو گیا گاڑی لی، اپنے یہاں بیوی بچوں کو پھرایا ٹرایا سب کچھ کیا، لیکن مجھے وہاں جا کے ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ میں نے گاڑی لی ہے۔ اگر وہ یہاں سے کہتے تو لازمی میں نے کہنا تھا اپنی گاڑی لے کے آؤ۔ اس بات پہ میرا کافی دل دکھا ہوا ہے، کافی۔ اب آپ لوگوں کو لگے گا کہ میں غلط ہوں، ٹھیک ہے میں غلط ہوں، میں مانتی ہوں، یا میں غلط ہوں یا میرے نصیب نہیں ٹھیک، تو یا میں نہیں ٹھیک، دونوں میں سے ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس میں سے ویڈیو دیکھنے والی شاید میری کوئی بہن ہو، میری بھابھی ہو، وہ بھی میرا سن رہی ہوں گی، تو اس پہ میں نے میرے ہسبینڈ کو آ کے کہا، میں نے کہا گاڑی کا کم از کم بندہ بتا ہی دیتا ہے کہ سرپرائز تھا۔ سرپرائز نہیں تھا، سچی بات تھی کہ وہ بندہ مجھے بتانا ہی نہیں چاہتا تھا کہ اس کو گاڑی لے کے آنی پڑتی، وہاں پہ پرائیویٹ مجھے لینے گئے تھے۔ اچھا، آتے پھر گاڑی پہ آئی تو سوگن گاڑی پہ بیٹھنے کی بات ہوئی، تو اب یہ بھی سن لے، سوگن میری کہتی ہے فرنٹ سیٹ کی بات ہوئی تھی، ہم جایا کریں گے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک اب آپ لوگوں نے بھی انصاف کرنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، جاتے ہوئے ایک بیوی آگے بیٹھ جائے ہسبینڈ کے ساتھ، آتے ہوئے دوسری تو کہتی ہے جی نہیں، تم چھوٹی ہو تو چھوٹی رہو، آگے صرف میں ہی بیٹھوں گی۔ ابھی میں نے پھر قسم کھا لی، میں نے کہا میں تو ہسبینڈ کو میں نے کہا میرا کوئی سگا بھی مر جائے گا، میں آپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی، کیونکہ میرے لیے یہ چیز ہے ہی نہیں نا، نہ میں فرنٹ پہ بیٹھنے کی حقدار ہوں، نہ میرے میکے لے کے جانے کی حقدار ہوں، میں کہتی ہوں ایسی گاڑی میں
मैं देखती भी नहीं। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को भी गाड़ी अभी कल की वीडियो में। आज तो ये वीडियो बनी पड़ी थी पिछली, तो मैंने कहा इसी पे कर लेते हैं वॉइस ओवर। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि ये कैसा इंसाफ है, दो बीवियों में कैसा इंसाफ है। अच्छा ये है जी शादी वाला घर। और अभी अच्छा मैं वहाँ गई हूँ तो सब ने मुझे कहा है कि तुम बहुत ही स्मार्ट होगी हो। बल्कि मेरा कज़न है, मेरी खाला का बेटा है, उसकी बीवी ने तो मेरा नंबर लिया है मुझसे सिर्फ ये पता करने के लिए कि मैं स्मार्ट कैसे हुई हूँ, टिप्स लेने के लिए, और जो जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो लिंक शेयर करवाने के लिए, और जो जो मैं खाती हूँ। मैंने 5 दिनों में 5 किलो वज़न कम किया। मेरा ईद पे 70 था और वहाँ जाके चेक किया 5 दिन बाद 65। अच्छा ये मैं हूँ और ये मेरी भतीजी लगती है, इसकी बहन की शादी थी। ये भतीजी कम और दोस्त ज़्यादा है मेरी। तो ये हम सब हैं और हम सब पाँव मिला रहे थे और हाथ मिला रहे थे और बस शुगल मेला लगा रहे थे। थोड़े से दिन होते हैं इंजॉय के। बच्चियाँ भी मेरी आई हैं, बहुत खुश हुई हूँ अपनी बच्चियों के साथ इंजॉय करके। बस दिल बहुत दुखा हुआ है आज, बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं कह रही हूँ मैं अपने चैनल पे कोशिश करूँ कि अल्लाह पाक मुझे मेरी दे, घर भी मेरा दे, गाड़ी भी मेरी दे मुझे। ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कितना मेरा वज़न कम हुआ है, कि पहले मैं कैमरे के सामने फैली फैली लगती थी, अब पतली लग रही हूँ कि नहीं। इतनी भी पतली नहीं लग रही है, मैं अपने आप को देख के हुई। अच्छा ये देखिए इसके सामने तो मैं पतली लगती हूँ, ये बहुत मोटी है जो भतीजी है मेरी। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी तो सब ने, एक बंदे ने नहीं, सब ने कहा है कि तुम्हारा वज़न बहुत ज़्यादा गिर गया, तुम कैसे स्मार्ट हुई हो हमें बताओ। तो इंशाल्लाह फिर कोशिश करूँगी। मैंने 20 किलो कम करना है, 5 किलो कम किया है। आप लोगों में से भी कोई जानना चाहता है तो मैं आप लोगों उसके साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा अब आई हूँ तो अब कमरा की हालत इतनी गंदी थी, इतनी गंदी। नीचे सो कर ने चावल बनाए थे, मैं तो डाइटिंग पे हूँ, जन्नत के लिए ले आई हूँ थोड़े से, उसको खिलाया। और बाकी कमरे की हालत बहुत गंदी थी, वो साफ़ कर रही हूँ। साथ मैंने कहा वीडियो एडिट हो जाए, कमरा साफ़ करूँ। रूम कूलर मेरा टूटा हुआ है, सारा पानी जितना डालो ना वो रूम कूलर से बह जाता है। तो इतनी शदीद इस ममटी में गर्मी है ना, ये बहुत सारी सिस्टर सवाल करती हैं ममटी क्या होता है। सिस्टर ममटी जो सीढ़ियों के ऊपर बनाते हैं ना, जब कोठियाँ बनाई जाती हैं, घर बनाए जाते हैं बड़े बड़े, तो उसके ऊपर जो कमरा होता है ना, स्टोर, सीढ़ियाँ चढ़ो तो जो कमरा पहलाता है उसको कहते हैं ममटी, जो कि दूसरी बीवियों के लिए होता है, क्योंकि इलाज है ना दूसरी बीवियों का, इसलिए। तो वहाँ बहुत ज़्यादा धूप आती है, मतलब सारे सहन की धूप वहाँ जाती है। तो मैंने हस्बैंड को कहा है कि मेरे आने तक रूम कूलर ले लेना न्यू और यहाँ लगा देना। चलो मेरे अभी $100 नहीं हुए दूसरे इनकम के, क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल रही। जब 100 होंगे तो आप सारे पैसे ले लेना, लेकिन मुझे रूम कूलर लगा दो। उन्होंने नहीं लगा के दिया, उन्होंने अपने पैसे लगाए, अपनी गाड़ी ले ली। चलो खुश रहे आबाद रहे, मैं कहती हूँ सारे ही खुश रहें, जो वीडियो देख रहे हैं मेरे रिश्तेदार वो भी खुश रहें। बस इंसान है ना, इंसानों को अपने गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही मिलती है, मुझे मिल रही है बहुत अच्छी करके। तो ये यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा रही हूँ दुल्हन से। ये जो बच्ची लगा रही है मेहंदी, इसकी एज 15 साल है, 16 साल हुई है अभी। तो इसकी शादी थी, इसकी शादी की